اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی میرے بتائے ہوئے احکام پہ چلیں گے، شریعت پہ چلیں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، آخرت تو بعد میں ملے گی، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ طیبہ میں مرغوب بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، یعنی وہ زندگی صاف ستھری بھی ہوگی اور مزیدار بھی ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ حقیقت میں شریعت کو فالو کرتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، ان کی زندگی اللہ مزیدار بھی بنا دیتے ہیں، اور اس زندگی میں طہارت اور پاکیزگی، صفائی بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، پاکیزہ کا مطلب پاکیزگی میں خود ایک لذت اللہ نے رکھی ہے۔ آپ جب میلے کچیلے ہوتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب آپ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، آپ کو خود ایک سکون اپنی طبیعت میں محسوس ہوتا ہے۔ تو پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ باطنی طور پہ، روحانی طور پر آپ کو طہارت محسوس ہوگی۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کو مکمل، شریعت کی اتباع کرتے ہیں، ظاہری گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور اندر کے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ اندر کے گناہ کیا ہیں؟ دل سے دنیا کی محبت نکالنا۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ مال کی محبت اور جاہ کی محبت۔ جاہ کا مطلب بڑا بننے کا شوق، شہرت، نام، اور مال کا مطلب پیسوں کے پیچھے بھاگنا، مال کو ویلیو دینا اتنی جتنی شریعت نے نہیں دی۔ کچھ نہ کچھ ویلیو تو ہر انسان دیتا ہے، وہ ضرورت بھی ہے، دینی بھی چاہیے، لیکن جتنی اوقات نہیں ہے مال کی، اس کو اس کی اوقات سے زیادہ بڑھا دینا۔ دیکھو آپ کے گھر میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تو ہر ایک کو اس کی اوقات کے حساب سے ڈیلنگ کرتے ہو نا۔ ہاں کر لے کرے، یوں یوں کر، مجھے پتہ چل جائے۔ روزے کا مطلب یہ تو نہیں چپ ہی بیٹھے رہیں گے۔ آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا، ایس ایچ او صاحب آ گئے، ڈی ایس پی صاحب آ گئے، ایک دم آپ کھڑے ہو جاؤ گے، سر آئیے بیٹھیے، آپ ہمارے ہاں آئے، ہماری خوش قسمتی۔ چائے کا پوچھیں گے، کھانے کا پوچھیں گے، سیلفیاں بھی لیں گے، دوستوں کو دکھائیں گے ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی اس سے چھوٹے درجے کا آدمی آ گیا، عام پولیس والا آ گیا، السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک؟ چائے کا کبھی پوچھیں گے، کبھی نہیں پوچھیں گے۔ اور پولیس کو جب آپ چائے کا کہتے ہیں تو چائے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ بھی جب کہتے ہیں نا چائے پانی، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک بھیکاری آ گیا، اگر آپ عزت دار ہیں تو بھیکاری سے بھی عزت سے ملیں گے، دھتکاریں گے نہیں، لیکن نہ اس کو آپ اپنے گھر میں بٹھائیں گے۔ دل میں جگہ دینا تو بہت دور کی بات، گھر میں بھی آپ اس کو جگہ نہیں دیں گے۔ گیٹ پہ کھڑے کھڑے اللہ کا کے لیے معاف کر دو، یہ کہیں گے نا۔ بہت زیادہ عزت دی، بھائی معاف کر دو، یا 50 روپے پکڑا دیے اس کو، 10 روپے پکڑا دیے، 5 روپے پکڑا دیے، دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف۔ آیا ہے، ہاں بھی ایک انسان ہے، بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، دھتکارنا نہیں چاہیے۔ یا تو 50 روپے ادھر منہ کر کے پکڑا کے نکل لو گے آگے، یا یہ ہوگا کہ
معاف کرو بھائی, اور اپنا راستہ آپ لے لو گے. زیادہ چپک گیا تو پھر غصہ آئے گا آپ کو, بھائی بول دیا نا, کیوں خون کیوں پی رہا ہے, یہی بولو گے نا. ابے 50 روپے دے تو دیے, کیا کیا وراثت لے گا مجھ سے؟ کراچی کا ہوگا تو پھر یہ اسٹائل میں بات شروع کر دے گا کہ جائیدادیں تیرے نام کر دوں. پھر وہ اور پیسے مانگے. ابے ہٹا کٹا ہے تجھے تو شرم نہیں آتی؟ کوئی کام دھندا کر جا کے. جیسے جیسے چپکے گا آپ اس کو اور زیادہ دھتکارو گے. بہت زیادہ چپک گیا پھر آپ تیش میں آ جاؤ گے, پہلے لگاؤں گا, کیا سمجھتا ہے تو 50 بھی ایسے ہی دے دیے میں نے تیرے کو. تو جس کی جو آپ کی نظر میں اوقات ہے اس سے ڈیلنگ بولو اسی اوقات کے حساب سے ہو رہی ہے. تو اللہ میاں یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو دھتکارو, پیسہ آ رہا ہے, شہرت آ رہی ہے, عزت آ رہی ہے, دولت آ رہی ہے, خواہشات پوری ہونی, دھتکارنا شروع کر دو, لاتیں مارو. نہ نہ نہ, ایسے نہیں کرو, یہ بدتمیزی ہے. یہ کیا ہے؟ بدتمیزی ہے. ٹھیک ہے نا. بعض لوگ زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن لفٹ ایسے کراؤ دنیا کو جیسے بھکاریوں کو کراتے ہو. کیسے کراؤ لفٹ دنیا کو؟ جیسے بھکاریوں کو کراتا. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. دنیا آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, آئیے تشریف لائیے. چائے وائے کا پوچھ لو, چائے کا بھی نہیں پوچھو. ڈیلنگ کرو, اس پیسہ ویسا آ رہا ہے, ٹھیک ہے بھائی, آنے تو اچھی بات ہے یار, اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے انسان. زیادہ فری کرانے کی کوشش بولو نہیں کرو. زیادہ فری, اب پتہ کیسے چلے گا زیادہ فری کرا رہے ہو کہ نہیں کرا رہے؟ زیادہ فری کا مطلب یہ ہے کہ بھکاری جب آپ کے پاس آتا ہے, آپ مل لیتے ہیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, 50 روپے, چلو. اگر وہ چلا جائے تو بلاتے نہیں ہیں, کہاں جا رہا ہے میرا دل توڑ کے, ہے بھائی مجھے چھوڑ کے تو عین عالم شباب میں مجھے تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کبھی ایسی باتیں کی بھکاریوں سے؟ جا رہا ہے تو جانے دو, اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتے. علماء کہتے ہیں, جو اہل اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت کتنی ہے اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب دنیا چھینتی ہے اس کو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا جب چھینتی ہے تو اس کو غم بولو کتنا ہوتا ہے. ٹینشن لے رہا ہے نا اگر یہ, اس کا مطلب یہ دنیا کا غلام ہے, دنیا اس کی غلام نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جب ہم سے ہماری دنیا چھنتی ہے تو ہماری بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو غم تو ہوگا نا. تو یہ کیسی بات کر رہے ہو مولوی صاحب کہ دنیا چھنے اور غم نہ ہو؟ کیوں غم نہیں ہوگا بھائی؟ آپ کی بیسک ضرورتیں, گیس بجلی کا بل, ابھی کراچی کے اسٹائل میں آؤں گا, تمہارا باپ دے گا ہے بھائی؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں تمہارا باپ دے گا؟ وین تو آ کے کھڑی ہو جائے گی نا, پیسے دو. ہم کہیں گے دنیا چھن گئی, کاروبار تباہ ہو گیا, کہاں سے دوں؟ وہ کہے گا بھائی میں تو بچوں کی فیسیں چاہیے, کنوینس کا خرچہ چاہیے, دے بھائی تو. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں غم کی ضرورت بولو ہے ہی نہیں کوئی, میں ٹینشن فری ہوں. وہ کہے گا ٹینشن فری تو ہو گیا, مجھے تو ڈال دیا نا تو نے ٹینشن میں. بیگم کہے گی بھائی وہ دنیا چھن گئی ہے, راشن نہیں ہے, آٹا نہیں ہے, دال نہیں ہے, اور عید بقرعید کے کپڑے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کہیں گے بھائی مجھ سے دنیا کیا ہو گئی ہے, چھن گئی ہے. مفتی صاحب نے کہا بھکاری جب جا رہا ہو تو پیچھے سے اس کو آواز نہیں دی جاتی, جا کے گلے نہیں لگایا جاتا, منتیں نہیں کی جاتی, آیا ٹھیک ہے نہیں تو پتلی گلی سے نکلے. بیگم مان جائے گی یہ بات. پھر آپ کو خود بھوک لگے گی, روٹی کھانے کا دل کرے گا, پیسے نہیں ہیں,
پیٹ تو نہیں مانتا نا, آپ پیٹ کو بتا رہے ہو ٹینشن لینے کا نہیں ہے, وہ کہے گا بھائی مجھے تو کچھ نہ کچھ چاہیے. تو یہ کیسی بات کی جا رہی ہے بھائی, دنیا چھن جائے اور ٹینشن نہ ہو. تو دیکھو اتنی چھن جائے نا کہ جس سے آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو, پھر ٹینشن لو آپ. لیکن بنیادی ضرورتیں کہتے کس کو ہیں, اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لو. اللہ کرے یہ بات کھوپڑی شریف میں آ جائے. یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے, اور یہ بات صرف پیغمبر بتاتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر نہیں بتائیں گے آپ کو, یہ آپ کے یونیورسٹیوں کو کے پروفیسر نہیں بتائیں گے, یہ بات یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر نہیں بتائیں گے. ٹک ٹاکر تو بتائیں گے کہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے, لیکن وہی ٹک ٹاکر جب مرے گا نا اور سب چھن جائے گا اور خالی کفن کے ساتھ جب قبر میں جائے گا تو اسے ساتھ والی قبر میں کوئی غریب ہوگا تو یہ کہے گا تو اور میں ایک جیسے ہو گئے ہیں. اب نہ غریب بی سے بغیرت ہوتا ہے اور نہ یو سے الو ہوتا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب آپ کو بی سے بغیرت کا پتہ نہیں, وہ ایک ٹک ٹاکر آ رہا ہے, وہ آج کل غریبوں کو بہت لتاڑ رہا ہے. تو جو بھی ہے اس کا مقصد اچھا ہوگا لیکن طریقہ بہت غلط ہے. تو آپ کو یہ باتیں کوئی بتائے گا نہیں. اچھا, اکثر میں ان لوگوں پہ طنز کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں, کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو صحت کے نسخے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی ڈاکٹر نہیں بتائے گا آپ کو. تو کیا مریخ سے آیا ہے بھائی, تو ہی بتائے گا, باقی انہیں کیا پڑھا ہے. یار آپ لوگ کو کیا ہو گیا. دیکھو میں اکثر ان لوگوں پہ رد کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا, مطلب صرف میں بتا رہا ہوں, مطلب یہ کوئی الگ فلم آئی ہے مارکیٹ میں. بھائی تو اکیلا کیوں بتا رہے یہ باتیں, دنیا کیا گھاس کھاتی ہے, کیا انہوں نے کچھ اور پڑھا ہے, تو کہیں مریخ سے پڑھ کر آیا ہے کیا. تو یہ جو جملہ ہے نا, یہ بات میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا, یہ بڑا ڈینجرس جملہ ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ بندہ بتانے والا گڑبڑ کر رہا ہے. تو اب وہی جملہ میں نے بھی زبان سے کہا, یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. تو میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹروں انجینئروں میں کوئی نہیں بتائے گا, علماء میں ہمارے علاوہ سب یہی باتیں بتاتے ہیں. ہم کوئی اکیلے مولوی پاکستان میں ایسے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں جو دوسرے علماء نہیں بتاتے. یہ باتیں پیغمبروں نے بتائی ہیں, اور پیغمبروں کے وارث علماء ہمیشہ سے بتاتے آ رہے ہیں, آج بھی بتا رہے ہیں, کل بھی بتائیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کا علماء سے واسطہ کم پڑتا ہے. آپ کا واسطہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کے ساتھ, انجینئروں کے ساتھ, سائنسدانوں کے ساتھ, پروفیسروں کے ساتھ. وہ لوگ آپ کو یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں, جس سے صبح و شام دنیا دنیا دنیا, تو دنیا کی محبت کے گٹر ہمارے دل میں ابلنا شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ہوتے, سمجھ لو گٹر ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت کے چشمے ابل رہے ہیں. کہتے ہیں یہ دنیا کی محبت اتنی خوبصورت چیز نہیں ہے کہ جس کے چشمے ہوں, اس کے گٹر ابلتے ہیں. گٹر بدبو ہے, اس میں اسمیل ہے. چشمے تو سوات مردان میں ہوتے ہیں بہترین. تو دنیا کی محبت کے جو دل میں ابلتا ہے نا جو چیز, وہ چشمہ نہیں ہوتا, وہ کیا ہوتے ہیں, گٹر ہوتے ہیں, بدبودار گٹر. کیونکہ جب دنیا کی محبت آتی ہے ہوس پیدا ہوتی ہے, یہاں سے مال گھسوٹ لوں, کسٹمر کو الو بنا دوں, جھوٹ بولوں, کسٹمر کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جیسے پتہ نہیں تجھے اللہ رزق دے ہی نہیں رہا. دیکھ لو نا آج کل کس طرح سے چیزوں کو بیچا جا رہا ہے. پہلے سعودی عرب میں بڑا استغنا تھا. عرب جب مال بیچتے تھے نا بڑی تمیز سے, شاپ پہ بیٹھے ہوئے, آپ جاؤ آپ کو دیں گے, نہیں لینا نہیں لو, لینا ہے لو. اب وہ لوگ بھی باہر کا ماحول دیکھ دیکھ کے خراب ہو رہے ہیں. ابھی میں عمرہ کرنے گیا, اچھا یہ عمرے میں لوگ کہتے ہیں بال تو ہوتے نہیں ہیں آپ کے, یہ عمرہ کیسا عمرہ ہو رہا ہے. تو میں نے جب حج کیا تھا تو اس وقت دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا تھا. حلق کی سنت پر عمل کیا میں نے, پھر عمرہ کیا, پھر حلق کی سنت پر عمل کیا. تو شریعت میں افضل یہی ہے کہ عمرے میں حلق کروایا جائے. حلق سمجھتے ہو, دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ. لیکن قصر بھی جائز ہے, تو اس لیے حلق کی سنت پر بھی عمل ہو گیا, قصر بھی ٹھیک ہے. تو اس پہ کسی کو طنز کرنے کی اجازت نہیں ہے. قصر میں ثواب کم ہے لیکن جائز بالکل ہے. صحابہ نے نبی کی موجودگی میں بہت سو نے حلق کیا, بہت سو نے
قصر کیا. تو جنہوں نے قصر کیا نبی نے ان پہ کوئی ملامت نہیں کی ہے. تو جو چیز شریعت میں لازم نہ ہو نا اس پہ ملامت بنتی نہیں ہے. ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو 6 عمریں اور ہو سکتے ہیں, اتنے بڑے بال ہیں یہ آپ نے کٹوائے کیا؟ تو میں نے اتنے بال پورے سر کے کٹوائے ہیں. اب آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہیں کہ پہلے اس سے بھی بڑے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے بھی بڑے تھے تو وہ بہت زیادہ کٹوا کے بھی بڑے ہی ہیں, تو پھر چھوڑ دیں گے. پھر جب عمرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے پھر کٹوا لیں گے. تو آپ جانے سے پہلے بالوں کا یا تو میرے سائز لے لیا کرو ابھی ہیں کتنے اور عمرے کے بعد کتنے ہیں, تو واضح فرق ملے گا آپ کو. سمجھتے ہو؟ تو بہت سے لوگوں نے اس چکر میں عمرہ نہیں کیا, جدہ میں رہتے ہیں عمرہ نہیں کرتے, حالانکہ مکہ 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر ہے, کہ یار ہمیں ٹینٹ کرانی پڑے گی. ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, تو ان کو بھی بتانا مقصد ہے کہ قصر بھی جائز ہے, ٹینٹ کرائے بغیر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بعض لوگ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم ٹینٹ نہیں کرا سکتے. حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر منڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ سر منڈا کے بھی ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جیسے سر منڈائے بغیر لگ رہے ہوتے ہیں. خیر ہم ٹاپک سے نہ ہٹ جائیں کہیں. تو ہاں میں سعودی عرب کی بات کر رہا تھا کہ اس دفعہ میں جب عمرے پہ گیا تو کہیں شاپ کے قریب ہم گزر رہے تھے, ایک عربی پیچھے, ہاں بھائی حاجی صاحب یہ آپ ہماری شاپ میں آئے. میں نے کہا یار یہ عربوں کو ہم نے اس طرح دیکھا نہیں تھا. شاپ میں بیٹھے ہوتے تھے, آپ آئیں موسٹ ویلکم, کیا چاہیے, یہ چاہیے, اچھا اتنے کا ہے, لینا ہے لو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. اب ان کو کیا ہو گیا, پیچھے بھاگ رہے ہیں. عربوں پہ یہ اچھا نہیں لگا, مزہ نہیں آیا. تو وہی تجزیہ کہ یہ لوگ بھی باہر جا کے جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا, آپ نے دیکھا نا کسٹمر نکل کے باجی ہاں باجی کیا لینا ہے باجی کے پیچھے چلا جائے گا. صدر میں آپ دیکھو مارکیٹوں میں پھر تھان کیسے کھولتے ہیں یار. جب آپ کپڑے کی دکان میں جاؤ ویسے ہی جا کے بیٹھے, تھان پہلے کھولنا شروع کر دے گا. یہ کھولا, دوسرا, تیسرا, کیا کر رہا ہے بھائی بس بیٹھو. ابے تو لپیٹے گا کیسے اس کو, اتنی ساری دکان کو, کہہ رہے نہیں. پھر آپ بولتے ہو میں تو چائے پینے آیا ہوں, میں تو کپڑا لینے آیا ہی نہیں ہوں. پوچھتے بھی نہیں ہے کہ تم آئے کس سلسلے میں ہو. بعض دفعہ ویسے ہی آیا ہوتا ہے کہ یار ویسے ہی تھک گیا تھا چلتے چلتے. خیر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کیسے تجارت کرتے ہیں. لیکن جب انسان میں ہوس ہوتی ہے, میں ان کو ہوس نہیں کہہ رہا کہ کئی جو تھان کھول کے رکھ دیتے ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بالکل کسی کے گھر تک پہنچ جانا, راستہ روک کے اس کو کہنا یہ لے لو, یہ غیر مسلموں سے, انگریزوں سے ہمارے ہاں آیا ہے. یہ مسلمانوں کا اصل طریقہ نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہمارے پاس غیر, ان کا تو بزنس ہے, بزنس میں وہ سب کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ استغنا کے ساتھ تجارت کرو. آپ چیز اتنی معیاری رکھیں اور اس کو آپ پروموٹ کریں, اس کے ایڈورٹائزمنٹ کریں, اس کے بعد جس نے لینا ہے لے, نہیں لینا آپ آرام سے بیٹھو بھائی اپنی شاپ پہ. تعویذ رکھ رہے ہوتے ہیں دوسروں کی دکانوں پہ کہ اس کی شاپ بہت چل رہی ہے, کوئی تعویذ رکھ لوں بند ہو جائے, میری شاپ چل نہیں رہی. دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دی ہوتے ہیں, کسٹمر کو چپ کے بتا رہے ہوتے ہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے, مقصد ہے اس کی دکان بند ہو جائے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ بھائی جب دنیا چھینے گی ٹینشن تو ہوگی, بنیادی ضرورتیں جب پوری نہیں ہوں گی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹینشن نہ ہو. ٹینشن تو ہوگی. تو خوب سمجھ لو, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو ڈاکٹر بتاتے ہیں, ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو معاشی ماہرین بتاتے ہیں, اکنامکس بتاتے ہیں, ماہرین معیشت بتاتے ہیں. ہماری بنیادی ضرورتیں وہ نہیں ہیں جو تاجر بتاتے ہیں. ہماری بنیادی ضرورتیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. آپ نے آخرت کو سامنے رکھ کر ضرورت بتائی,
اور آج دنیا میں جو بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ضرورت ہے وہ آخرت کو سامنے نہیں رکھتا، بلکہ وہ موت کو بھی سامنے نہیں رکھتا ہے. وہ موت بھی سامنے نہیں رکھتا ہے. آخرت تو بہت دور کی بات ہے. وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے بتا ہی نہیں رہا ہوتا. وہ ایسے بتاتا ہے جیسے ہمیشہ بولو یہاں رہنا. مثال کے طور پر آپ جب گھر بنا رہے ہیں تو سریے والے سے جب آپ رابطہ کریں گے بنیادوں میں سریا ڈالنے کے لیے، تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی اتنا سریا ڈالو، اس سے کیا ہوگا، 200 سال تک یہ بلڈنگ چلے گی. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ کیلکولیشن کر رہا ہے آپ کی ایج کتنی ہے بھائی. اس کو اس سے غرض تھوڑی ہے بھائی، اس کو پہنانا ہے، اس کو سریا کیا کرنا ہے، پہنانا ہے. اور آپ پہن کے آ جاتے ہو، آپ کروڑوں روپے لگا دیتے ہو، حالانکہ آپ کی ہڈیاں بھربھری ہونا بولو شروع، اس میں کیلشیم ختم ہونا شروع. ڈلوانا تو اپنی ہڈیوں میں سریا تھا، ڈلوا کہاں دیا، ادھر ڈلوا دیا. حالانکہ ابھی پتہ ہے یار تھوڑے دن میں جنازہ اٹھنے والا ہے، تھوڑے دن میں چارپائی گھر سے نکلنے والی ہے، اور دیکھ بھی رہے ہیں نکلتے ہوئے، اس نے بنایا تھا نکل لیے. اکثر جو لوگ گھر بناتے ہیں بیچاروں کو خود رہنا نصیب نہیں ہوتا. پھر میں کہوں گھر بنانے کے میں خلاف نہیں ہوں، میرے بیانات کو لوگ غلط چلا دیتے ہیں، وہ اس کی میں ڈیٹیل کئی بار بیان کر چکا ہوں، بھی میں دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو سریے سے دل لگانا، گھر کے پلر سے دل لگانا، اتنی موٹی دیواریں، اتنا موٹا پلر، تو خود بھی تو اتنا موٹا ہے، مرے گا بھی تھوڑے دنوں میں. جو زیادہ موٹا ہوتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے چانس جانے کے کیا، معذرت کے ساتھ اس کے چانس پتلے پھر بھی نکل لیتے ہیں. اصل میں سریے کی مثال دے رہا تھا. تو سریا والا آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ابے تیری عمر کتنی ہے اور تو مجھ سے اتنا ٹن سریا کیوں خرید رہا ہے، وہ یہ باتیں نہیں کرے. یہ باتیں پیغمبروں کی ہیں اور پیغمبروں کے وارثوں کی ہیں. وہ بار بار بتاتے ہیں یہ دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے. اور 2 منٹ میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. اب میں جو اصل بات لے کے چلا تھا، سوال پیدا ہوتا ہے جب اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو دنیا چھننے پہ غم تو ہوگا. تو بات یہ ہے، یہ آپ نے نہاری کے پیسے دیے، وہ کھانا ہی نہیں لے کے آ رہا، آپ کو ٹینشن ہوگی. یہ ٹینشن ہونا کیا ہے، یہ نیچرل ہے. پیسے دیے، وہ نہاری لے کر آیا، آپ نے طبیعت سے پھوڑا، ایک گریوی بھی چلتی ہے وہ بھی لے آیا، اس کے بعد مزید گریویاں مانگ رہے ہو آپ. وہ کہہ رہے کیا گریویاں ہی کھائے گا یہاں بیٹھ کے، اور اب آپ کو غصہ آ رہا ہے گریوی کیوں نہیں مل رہی، دماغ کی رگ پھڑک رہی ہے. اب یہ آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے، ہائی ہے. یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے، یہ آپ نے خود ٹینشن پالی ہوئی ہے. اب بھائی تو نے پیسے دے دیے، ایک گریوی بھی بنتی تھی وہ بھی، اب مزید گریویوں پہ گریویاں کیا ہوتا ہے یار. ایسے کنجوس میں نے دیکھے ہیں، گریوی سے شروع کرتے ہیں، وہ 10 آدمی پہنچ جائیں گے ایک پلیٹ منگوا کے گریویاں. تو یاد رکھو کچھ ہماری بنیادی ضرورتیں، 2 وقت روٹی مل جائے، یہ ہماری بنیادی بولو نا ضرورت. دنیا اتنی چھن جائے کہ روٹی سے بھی گئے، کھانے سے بھی گئے، پھر ٹینشن ہونا ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی ضرورت ہے. سر چھپانے کے لیے جگہ جہاں ہم رات کو سکون کی نیند سو سکیں، مچھروں سے، گرمی سردی سے، بارش سے ہماری حفاظت ہو، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. چاہے اپنا گھر ہو چاہے کرائے کا ہو، لیکن ایسی رات کو جگہ مل جائے، یہ ہماری بنیادی ضرورت. گھر ہی نہیں ہے، نہ کرائے کا نہ اپنا، ٹینشن ہونا ٹھیک ہے. یہ بنتا ہے بھائی، ظاہر ہے کہاں روڈ پہ تھوڑی سوئے گا، بیوی بچوں کے ساتھ کہاں سوئے گا. اکیلا کے لیے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کلا آدمی تو کہیں بھی سو جائے، لیکن جب بیوی بچوں کو بھی تو جگہ دینی ہے نا. اور تیسری بات، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، تکلیف دہ بیماری نہ ہو. آپ کو کوئی تکلیف دہ بیماری ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، ٹینشن ہونا بنتا ہے. بس یہ 3 چیزیں ہیں آپ کی ضرورت. بچوں کی فیس، اسکول، کنوینس، یہ سب غریبیاں ہیں. مل جائے ٹھیک، نہیں ملے منہ سے نکل نہیں رہا یار. مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. پیسہ اللہ دے رہا ہے تو بچوں کو اسکول بھی پڑھاؤ، نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں، ٹماٹر بیچیں گے یار، کیا ہے. ٹماٹر والے نہیں مرتے کیا، رکشے والے کیا جہنم میں جائیں گے.
کوئی سکسیس اور یہ ناکامی وکامی جو کہتے ہیں نا, یہ رکشے والے ناکام اور ٹماٹر والے ناکام اور میں نے پیسہ کما لیا میں کامیاب, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. ابھی مرے گا, تیری لاش میں کم بخت کیڑے پڑیں گے. قارون نہیں بچا سکا اپنے آپ کو, تھوڑے دن کی کھیل ہے. تو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور جہازوں میں اڑ رہا ہے, یہ تھوڑے دن کی کہانی ہے. ابھی جنازے آ جائے گا تھوڑے دنوں میں, یہی آئے گا ہمارے پاس ہی آئے گا جنازہ. مولوی صاحب بندے کا انتقال ہو گیا, میں تو جنازے میں نہیں پوچھتا رکشے والے کا ہے کہ یہ جہاز پائلٹ کا ہے, جو بھی ہے. اب تو جنازہ ہی ہے بھائی, غسل کفن کرو, دفن کراؤ, دعائیں مغفرت کرو, پتلی گلی سے نکلو. ایسی کی تیسی, 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے یار. باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے پیسہ کمانے کا طریقہ, ایکچولی سکسیس, کامیابی, ٹوپی ڈرامے. اس کے علاوہ جو ٹینشن لے رہے ہو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ہوس ہے, یہ اللہ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. اب آپ کہتے ہو یار ہم تو گزارا کر لیتے ہیں, بیگم گزارا نہیں کرتی. تو بیگم کون سا آپ کی مجبوری ہے؟ گزارا کرے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو یار وداؤٹ بیگم لیس زندگی گزارو. اب آپ کہو گے بھائی بیگم لیس زندگی میں جب خواہشات نفسانیہ پیدا ہوں گی تو میں کیا کروں گا؟ وہ بھی تو وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا. کیا میں زنا کی طرف جاؤں؟ وہ ٹینشن واقعی ٹینشن ہے, کیونکہ وہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے بھوک لگتی ہے برداشت نہیں ہوتی, خواہش نفس بھی انسان سے برداشت نہیں ہوتی, لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک تسلی دے دی کہ جو غریب آدمی نکاح کی کوشش کرے گا اس لیے کہ زنا سے بچوں, اللہ نے اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ایسی عورت مل جائے گی جو اس غربت میں گزارا کر لے گی آپ کے ساتھ. کیا مطلب؟ بیسک ضرورتیں پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا, لیکن اللہ نے کہہ دیا قرآن میں زنا کے قریب نہیں جانا. رشتہ نہیں مل رہا نا, کوئی بات نہیں, میں اسی غربت میں تمہارے لیے کوئی ایسی دلا دوں گا, گزارا ہو جائے گا, زنا سے بچ جاؤ گے. نہیں بچ رہے تو بھی ٹھرک ہے یہ. لیکن غریب آدمی کے نخرے دیکھو, غریب آدمی کو تو نخرے اتنے ہیں آج کل. وہ کہہ رہا ہے نہیں بھائی میں کیسے یار, میں غریب پہ کیسے گزارا کروں, مجھے تو یہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی چاہیے, اور چونکہ میری خواہش پوری نہیں ہو رہی, پھر زنا کی طرف جا رہا ہے. او بھائی تو نے اپنا اتنا اونچا معیار کیوں؟ جتنی بھی کیسی بھی خوبصورت عورت ہو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا, مرے گی. یہ مسافر خانہ ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ مسافر خانہ ہے. ٹائم پاس کرو, زیادہ دیا تو زیادہ, جیسے بس میں سفر کر رہے ہو تو اللہ نے پیسے دیے ہیں تو آپ جہاز میں بزنس کلاس میں بیٹھ جاتے ہو, نہیں دیے تو وہ اکانومی میں آگے بیٹھ جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ وہ بھی نہیں ہے تو ٹرین میں بیٹھو گے, وہ بھی نہیں ہے تو بس میں جاؤ گے, وہ بھی نہیں ہے تو گدا گاڑی لوگے کسی سے, اور کیا کرو گے؟ پیدل جاؤ گے, نہیں تو بیٹھے رہو گے آرام سے, یار ادھر ہی رہیں گے ہم, نہیں آ رہے, بس پیسے ہی نہیں ہے. تو ہماری بیسک ضرورتیں کتنی ہیں ٹوٹل؟ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, نمبر 2 وقت کھانا مل جائے. ہمارے نبی تو 1 وقت کھاتے تھے, لیکن چلو ہم کم از کم 2 وقت. تیسرا, سر چھپانے کے لیے. اس کے علاوہ سب کیا ہے؟ غریبیاں. پھر اگر کوئی تانا دیتا ہے نا تو ناکام ہے, تو کہہ دیا کریں احساس کمتری میں نہ جائیں. بولے تو دیکھتے ہیں ابھی کتنا کامیاب ہے, تھوڑے دنوں میں تو لیٹنے والا ہے, ٹھیک ہے نا, جنازہ آئے گا. اور مالدار عام طور پہ جلدی نکل جاتے ہیں کیونکہ عیاشی کے مواقع ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, ان کے پرہیز کرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے ایکچولی ان کے لیے. تو اس لیے بھائی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بس یہ رمضان میں اللہ چاہتے ہیں گناہ چھوڑو, تو میں اس کو لے کر چلا تھا کہ گناہوں کی 2 قسمیں, ایک اندر کے گناہ, ایک باہر کے گناہ. تو اندر کے جو گناہ ہیں ان میں سب سے بدترین گناہ ہے دنیا سے محبت. اس کو نکالو دل سے, خناس کو نکالو. سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا